شفیع المذنبین انیس الغرابین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمش العارفین سراج الصالحین مصباح المحب الفقراء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صلوات پڑھیں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچانی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ لائٹ کے بھاگنے سے گرمی کی وجہ سے جو باہر تشریف لے گئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ لائٹ بھی آ چکی ہے اور ایک دکھیاری ماں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ سید سجاد تشریف لاتے ہیں، لیکن آج سید سجاد کے لیے 14 معصوم تشریف لائے، 13 معصوم تشریف لائے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے ذہن میں گفتگو کی جائے، یہ کچھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی محمد، فاطمہ پیر بھائی، بہادر علی ہاشم، رباب خاتون، مرحومہ روشن بانو، اصغر علی، محمد علی، ان کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیجئے۔ سامعین حضرات، علماء کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا 6واں سورہ سورہ انعام اور اس سورے کی 153ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فقط بس میرا راستہ بے شک سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِهِ، خبردار دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، اگر تم دوسرے راستوں کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے اس راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کی اس وصیت کو اچھی طریقے سے یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس سے پہلے اس آیت کے ذہن میں گفتگو کی جائے، اس آیت کے بارے میں بولا جائے، اس آیت کے بارے میں لبکشائی کی جائے، میرے تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور پھر سے میں گزارش کر رہا ہوں جو مومنین باہر تشریف فرما ہے وہ بھی فی الحال یہاں پر تشریف لے آئے، کیونکہ آپ مجلس کے لیے آئے ہیں تو شہزادی کو پرسا دیں اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کو بلایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے کریں۔ تو عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ نے راستے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے سبیل اور ایک ہے صراط۔ پروردگار عالم نے فرمایا حبیب بے شک میرا راستہ سیدھا ہے، اسی راستے کا اتباع کرنا، اسی راستے کی پیروی کرنا۔ تو بھائی عزیزان محترم، راستہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی چلے تو راستہ بنتا ہے۔ تو راستہ جب بنتا ہے جب کوئی چلے،
सलवात पढ़े आवाज बोले भाई नहीं से। तो क्या अल्लाह चला जो रास्ता बना? आइए देखते हैं कुरान ने आवाज दी, सूरह यूसुफ कुरान मजीद का 12वां सूरा, और इस सूरे ने आवाज दी कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह बसीरतिन व अना मन इत्तबानी। हबीब इनसे कह दे मेरी ही सबील, मेरा ही रास्ता अल्लाह का रास्ता है, मोहम्मद का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। मैं लफ्ज़ सबील पे गुफ्तगू करना चाहता हूं। सिरात अल्लाह की, सबील मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अच्छा सिरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह पढ़ते हैं ना, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यह मुस्तकीम का रास्ता अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, रास्ता है अल्लाह का। तो अज़ीज़ान मुहतरम, परवरदिगार आलम, लीजिए मैं जरा सा इस सूरे पर थोड़ा सा गुफ्तगू करूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का खालिक है, रहमान है, रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। ये तो तर्जुमा है फरमान अली साहब बिल्ला का, मकबूल साहब का, और शिबली नौमानी साहब ने भी तर्जुमा किया है अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तर्जुमे दोनों सही है। जिन्हें रास्ता मिल गया वो कायम रहने की दुआ कर रहे हैं, और जिन्हें रास्ता नहीं मिला वो आने की दुआ कर। देखना चाहता है, कौन सिरात मुस्तकीम पर आना चाहता है, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन के बाद जो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समझना सीधे रास्ते पर कायम है, और जो कहे आमीन समझना आया नहीं, आने की दुआ कर रहा। तो सबील सिरात अल्लाह का रास्ता, सबील। भाई इस लफ्ज़ सबील से मुझे बड़ा काम लेना है। ये सबील है। फिर आया सुनी सूरह नहल, सूरह नहल ने आवाज दी अदऊ इला सबीले रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना जादिलहुम बिल्लती अहसन। हबीब अपने रब की सबील की तरफ दावत दो। ये है सबील क्या? जिसकी तरफ अल्लाह दावत दिलवा रहा है। फिर सुनिए, सबील पे बड़ी गुफ्तगू की है कुरान करीम में अल्लाह ने। भाई अल्लाह बुला रहा है ना, अपने रब के सबील की तरफ दावत दो। मोहम्मद दावत दे रहे हैं अल्लाह की सबील की तरफ। और फिर मालिक कायनात ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया, सूरह नहल की 9वीं आयत, इस आयत में मालिक कायनात इरशाद फरमाता है व अलल्लाह कसदुस सबीले व मिनहा जाइल लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। सबील की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। भाई अब कैसे आसान करके सुनाऊं? अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान सुना रहा हूं ना हदीस सुना रहा हूं, क्योंकि न मालूम कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने रसूल की जिंदगी में कह दिया था कुरान काफी है। कुरान काफी होने के बाद भी जो सबील को ना समझ सका। भाई हम तो दलील भी कुरान से ही दे रहे हैं। वल्लाह कसदुस सबीली व मिनहा जाइलुल लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। सबील की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, सबील की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी। अब 3 काम हो गए।
اللہ دعوت دلوا رہا ہے سبیل کی طرف محمد کے ذریعے سے. اب حفاظت کی بات اللہ کر رہا ہے خود. اور بھائی اب بھی اگر آیت ہضم نہ ہو رہی ہو تو ایک آیت اور پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلنا السميع بصيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبیل کی ہدایت بھی ہم کریں گے. بھائی 3 کام ہو گئے. پہلا کام دعوت, دوسرا کام توجہ فرمائیے سبیل کی حفاظت, تیسرا کام سبیل کی ہدایت. اب میں کیسے آسان کر کے سناؤں یہ ہے سبیل کیا, کیسے پتا چلے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے نبی اللہ کے ذریعے سے, محمد رسول اللہ کے ذریعے سے, کیسے پتا چلے کہ یہ سبیل ہے کیا. پر پھر آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ, اور اس سورہ میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے, اجرت دینی ہے تو سبیل پر آ جاؤ. مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے, اجرت دینی ہے تو سبیل پر آ جاؤ. بھائی یہ ہے سبیل کیا. آئیے پھر سورہ سناتا ہوں, پوری بات مکمل کر دیتا ہوں. عزیزان محترم, بھائی سورہ حلقہ یاد ہے نا, جو شروع بھی سبیل پر ہوا اور ختم بھی سبیل سے ہوا. اچھا شروع سبیل سے, ختم سبیل پر, تو یہ سورہ حلقہ کیا ہے. کہا کہ جب حسنین بیمار ہوئے, جب حسنین بیمار ہوئے تو محمد نے علی سے کہا منت مانو. منت مانی, روزے کی منت مانی گئی. حسن نے بھی منت مانی, فاطمہ زہرا نے بھی منت مانگی, جناب فضا نے بھی منت مانگی. بھائی آیت پڑھوں وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیت آئی نا وَيُخَافُونَ بِالنَّظْرِ وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ, وہ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں, نظروں کو پورا کرتے ہیں. علی والا مجموعہ ہے تو جملہ ہدیہ کروں. حسنین بیمار ہوئے, منت مانی گئی. منت مانی کس چیز کی تھی؟ منت مانی تھی روزے کی. منت روزے کی مانی گئی. اب بھی نہیں سمجھے یہ آل محمد ہے جو اپنے علاج کے لیے حکیم نہیں ڈھونڈتے. لیکن جتنا بہتر میں جانتا ہوں, کیونکہ پروردگار عالم نے جو علماء کو فضیلت عطا کی ہے وہ عوام کو نہیں مل سکتی. کیونکہ خود میرے امام محمد باقی نے فرمایا کہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی 100 رکعت برابر ہوتی ہے. تو میرا انتخاب بھی زیادہ تر علماء کرام سے ہے, اور علماء کرام کے لیے تو خود اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں.
इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। तो हसनैन बीमार हुए, सबील से सूरा शुरू हुआ और सबील पर हो रहा है खत्म। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। यही तो आले मोहम्मद सबील है, जिनकी बात भी तज़किरा है। भाई कितना आसान करके बताऊं, सबील बता दी, आले मोहम्मद की बात, अल्लाह की सबील, आले मोहम्मद का तज़किरा, अल्लाह की सबील, तो आले मोहम्मद अल्लाह की सबील। अब एक आयत और सुने, सूरह शोरा, और सूरह शोरा की आयत सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मुझे रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहिए, उजरत देनी है तो मेरे कुर्बा से मोहब्बत। जरा सा आसान करके बयान करूंगा। कुर्बा की मोहब्बत दुश्मनाने सबील, दुश्मनाने आले मोहम्मद, दुश्मनाने कुर्बा कहने लगा। भाई ये क्या बात है? दीन हमने भी मोहम्मद से लिया है, कुर्बा ने भी मोहम्मद से लिया है, नमाज हमने भी मोहम्मद से ली है, कुर्बा ने भी मोहम्मद से ली है, रोजा हमने भी कुर्बा से लिया है, मोहम्मद से लिया है, रोजा कुर्बा ने भी मोहम्मद से लिया है, हज हमने भी मोहम्मद से लिया है, हज कुर्बा ने भी मोहम्मद से लिया है। लेकिन मैं क्या करूं? इस आयत ने, अच्छा भाई दुश्मनाने सबील कह रहा है कि क्या इनमें क्या सुर्खात के पर है? भाई दीन हमने भी मोहम्मद से लिया है, दीन कुर्बा ने भी लिया है, तो अज़ीज़ान मोहतरम मैं क्या करूं? कुरान की आयत कह रही है, चार कैटेगरी बयान की। कुल्ला असलकुम, ए रसूल इनसे कह दे, अल्लाह हुक्म देने वाला, मोहम्मद सवाल करने वाला, आक़रबा उजरत लेने वाले, उम्मत उजरत देने वाली। भाई अगर अकराना अकरबा ने भी उम्मत की तरह दीन लिया होता तो अकरबा देने वाले में होते, लेने वाले में ना होते। लीजिए फिर आयत सुने, क्या करूं? ये सबील है ही ऐसी, ये आले मोहम्मद है ही ऐसे कि जिनके फजाइल हैं, लेकिन ये निशानियां होती हैं अक्लमंद के लिए। कुरान आवाज देता है, अफला यतदब्बरुन कुरान अक़वालुहा। ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इनके दिलों पे ताले पड़ गए, हो गए कुछ ऐसे। कुरान अबस गुफ्तगू नहीं करता, कुरान अबस बात करने का आदी नहीं है। ठीक, अब एक और आयत सुने, बल्कि एक क्या, सूरह फुरकान, कुरान मजीद का अभी मैंने बयान किया 25वां सूरा, और इस 25वें सूरे की 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं आयत समाअत फरमाए। भाई खुदा की कसम, अगर तुम्हें मेरी समाअत पर, मेरी गुफ्तगू पर भरोसा हो, मुझे तुम्हारी समाअत पर पूरा भरोसा है। और अगर कुरान में ये चीज ना मिले तो अभी कुरान ले आओ, मैं दिखाऊं। अब मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा यअज़ु ज़ालिमु अला यदिही यक़ूलु या वैलता लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल। दिल से बोलो
وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ایک ظالم قرآن میں نام نہیں ہے، تفسیریں بہت لکھی گئی ہیں، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں۔ پہلے سنیں، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ پر اتنا تو مجھے معلوم ہے، قرآن نے نام نہیں دیا۔ پروردگار تو خالق، تو رازق، تجھے کس سے ڈرنے کی ضرورت، نام لے دے۔ پر تیرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تو موت و حیات کا مالک، ہر شے تیرے اختیار میں، تو نام لے دے۔ تو بھائی اگر اللہ مصلحتاً نام چھپا لے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر شیعہ تقیہ کر لے لم اتخذ مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ اتنی بات تو طے ہو گئی، نہ نام قرآن میں ہے اس کا، نہ تفسیر میں ہے، لیکن اتنی بات ہے یہ ظالم جو بھی ہے سبیل کا دشمن ہے۔ کتنی آسانی سے بتا رہا، پر اتنی بات طے ہے کہ جو بھی ہے، کیونکہ کہہ رہا رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا، تو اتنی بات تو طے ہے کہ یہ سبیل کا دشمن ہے۔ پھر آیا سنیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوسری آیت، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک یہ دوسرا بھی آ گیا، کیسے آسانی سے سنا، ایک ظالم اور ایک دوست، تو فلان الخلیلہ اب کیا کہہ رہا ہے، لقد اضلنی بعد الذکر اذ جعلنی، جیسے ہی یہ ذکر آیا سبیل کا تو مجھے میرے دوست نے گمراہ کر دیا۔ نہیں، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے۔ ایک ظالم، ایک فلاں، ایک شیطان، تینوں آ گئے۔ بڑے آسانی سے لے گئے، خدا کی قسم بڑی محنت کی ہے، پورا قرآن سنا رہا ہوں، نہ کوئی حدیث کا سہارا ہے، صرف پورے قرآن سنا رہا ہوں۔ تو بھائی سنیں نا اس انداز سے، ایک ظالم، ایک دوست، ایک شیطان، تو تینوں ایک ہی صف میں آ گئے کہ نہیں؟ ادھر ظالم کی گفتگو ختم ہوئی، وقال الرسول، میرا نبی بولا، کہاں کر رہا ہے؟ حشر کے میدان میں۔ ادھر ظالم کی پھر آئے سنے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وَقَالَ الشَّیطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا لَقَدْ أَضَلَّنِی بَعْدَ الذِّکْرِ إِذْ جَاءَنِی، وَقَالَ الشَّیطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جیسے ہی ظالم کی گفتگو ختم ہوئی، وَقَالَ الرَّسُولُ، میرا نبی بولا، اِنَّا قَوْمِی اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میرے اللہ اس نے دنیا میں اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ حاضر قرآن، کیا حشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوا ہوگا جس کی طرف میرا نبی اشارہ کر کے کہے گا حاضر اس میں اشارہ ہے، ہوا وہ حاضر یہ ٹھیک
हाजा है इसमें इशारा, और मेरा नबी इशारा करके कहेगा हश्र के मैदान में, क्या इशारा करके कहेगा? हाज़िल कुरान महजूरा, इन्होंने इस कुरान को दुनिया में छोड़ दिया था। तो भाई अब भी नहीं समझ गए, आखिरत के हाजा को दुनिया के गदीर है क्या? गदीर आखिरत की जिम्मेदारी, गदीर अल्लाह तक पहुंचने की सबील, गदीर अल्लाह तक पहुंचने की सिरात, गदीर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। तो अब पता चला लोग गदीर से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसे पता चले कौन सिरात वाला है, कौन सबील वाला है, कौन सबील वाला नहीं। बस अगर पता करना हो तो उसके सामने गदीर सुना देना, अगर सुनकर मुस्कुरा दे तो समझना सबील वाला है, अगर मुंह बना दे तो समझना यजीद वाला। नारे हैदरी, मुश्किल की सब किया करे मुश्किल कुशाली। नारे बस इंशाअल्लाह मैं अब मसाइल की तरफ आ रहा हूँ। क्या करूँ, फजाइल तो मुझे चौथे इमाम के भी बहुत बयान करने थे, लेकिन आप लोगों का भी ख्याल है। लेकिन एक वाकया तो मैं इस सबील का बयान ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये 14 सबील है अल्लाह, और इसमें से जो सबसे मज़लूम सबील है वो मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लीजिए अज़ानी मुहतरम आयतुल्लाह रहबर मौज़म खामनाई रहबर और ताइनुल्लाह मेहदी परवरदिगार आलम इनकी हिफाजत फरमाए। आज दुश्मनों के बीच में ईरान जैसा मुल्क आयतुल्लाह खामनई साहब की वजह से टिका हुआ है, क्योंकि ये भी सबील की सबील है। ये भी सबील की सबील है। मराजा कराम आयतुल्लाह सिस्तानी साहब और दिगर उलमा अज़्ज़ाम जो अल्लाह के जिक्र को, आले मोहम्मद के जिक्र को तुम तक पहुंचा रहा है। लेकिन वाक़या तो पढ़ूंगा और हिस्सास कुन वाक़या है। ये हारून रशीद का ज़माना, रहबर मौसम ने इस वाक़े को बयान किया कि एक शख्स था जिसका नाम था जाफर बरमक्की। ये बादशाह हारून रशीद उससे इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत किया करता था कि जिस कमरे में उसकी बीवी को जाने की इजाजत नहीं थी, उस कमरे में इसको जाने की इजाजत थी। जब इसकी 28 साल की उम्र हुई और इसकी शादी की गई, तो उस टाइम अरब के बहुत मुअज़्ज़िज़ हज़रात उसमें तशरीफ लाए और इसने सोने की छोटी छोटी डिबली बनवाई और उन डिबलियों में एक रुका रखा, जैसे निकाह के बाद छुआरे फेंके जाते हैं, ऐसे इसने 1800 सोने की डिबिया बनवाई छोटी छोटी, और इन डिबियों को इसकी शादी पर फेंका। तमाम पैसे वाले दौलतमंद भी उसको उठा रहे थे, जैसे फूल फेंकते हैं ऐसे इन डिबियों को फेंका गया। सबने उठाया, अमीरों ने भी उठाया। जब उसको खोला तो किसी के हिस्से में कनीज़ें लिखी हुई थी, किसी के हिस्से में हज़ारों अशरफिया लिखी हुई थी, किसी के हिस्से में फला जगह की जमीन लिखी हुई थी, किसी के हिस्से में। कि फिर इसने इसको कत्ल किया, जाफर बरमक्की को, और उसकी बीवी को भी कत्ल किया, उसके शिकम में जो बच्चा था उसको भी कत्ल किया। तो हारून रशीद कहने लगा कत्ल करने के बाद कि अगर इस राज को
میری اولاد بھی پوچھے تو میں اس کو بھی قتل کر دوں. لیکن کیا کریں, یہ زبان سے کہتے کچھ ہے, بعد میں اگلتے کچھ ہے. زمانہ گزرا, ہارون رشید کہنے لگا تمہیں معلوم ہے میں نے جعفر برمکی کے لیے کتنا کیا اور پھر اس کو سزا کیسی دی. کہا کہ میں نے سزا اس کو ایسی دی کہ اس کو قتل کر ڈالا, اس کی بیوی کو قتل کر ڈالا, اس کی بیوی کے شکم میں جو بچہ تھا اس کو قتل کر ڈالا. کہا سنو گے اس کی غلطی کیا تھی؟ کہا اس کی غلطی اتنی تھی کہ اس نے میری ناموس کو دیکھ لیا تھا. میری ناموس کو دیکھ لیا تھا. یہ محمد کے گھرانے کی ناموس نہیں تھی. ارے وہ سجاد, وہ میرا مظلوم امام کیسے گریا کرتا تھا. کسی نے پوچھا ہمیشہ امام الشام الشام کہہ کر روتے رہے, تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا ظلم تو آپ پر کربلا کے میدان میں بھی ہوا ہے, مولا آپ شام ہی شام کہہ کر کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ شہادت میری میراث ہے, لیکن آئے شخص تم نے انصاف نہ کیا. ارے میری ماں بہنوں کا میرے سامنے تیار نہ گیا, یہ میری میراث ہے. جملہ حساس ہے اگر سن سکیں. جب یہ قافلہ چلا ہے, لٹا ہوا قافلہ, شب یہ تابوت برآمد ہوگی تو جب دربار میں پہنچا ہے کوفے, تو کوفے میں ایک شخص نے کہا اے شخص تو مجھے بنو ہاشم میں سے نہیں نظر آتا. چوتھے امام نے مفلسی سے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ کچھ ٹائم پہلے اسی دربار میں مسلم بن عقیل آیا تھا, میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا سر بلند تھا لیکن تیرا سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام طرف کے کہنے لگے اے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, ارے تو نے نہیں دیکھا مسلم جب آیا تھا وہ اکیلا تھا, میں جب آیا ہوں میری ماں بہنیں میرے ساتھ ہیں. جب یہ قافلہ چلا ہے عزاداروں, اور قافلہ چلتا گیا اور اس مقام پر آ کر جب قافلہ رکا ہے, ایک مقام پر آنے کے بعد تو چوتھے امام علیہ السلام نے شمر کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ شمر جب خیمے میں آگ لگ گئی تو نے مجھے مارا, میں نے تجھے بد دعا دی. کہا نہیں. کہا میں نے تجھے کچھ کہا؟ کہا نہیں. تو نے خیموں میں آگ لگا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ شام سے پہنچنے سے پہلے جب تک عزاداروں 3 دن تک یہ قافلہ شام کے دروازے پر رکا رہا, عزاداران امام مظلوم, تاریخ لکھتی ہے کہ کسی نے امام سے پوچھا امام آپ پر ظلم کیا کیا ہوئے؟ امام نے فرمایا ہم پر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ میری ماں بہنوں کی چادریں چھین لی گئی, لیکن اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جب ہم دربار میں لائے گئے عزاداروں نے کہا عزاداروں جیسے ہی ہمیں دربار میں لایا جا رہا تھا, کہا کہ سب سے بڑا ظلم یہ تھا, جملہ سننا عزاداروں, کہا کہ کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا لیکن ہاں سب سے بڑا ظلم یہ تھا ارے لوگ ہم پر آگ پھینک رہے تھے, کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے, ارے میری بہن سکینہ تڑپ جاتی تھی. یہ ظلم کم نہ تھا. عزاداروں جیسے یہ قافلہ رکا رہا, ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, پڑھنے کے بعد کہنے لگی, بھائی کے سر کے قریب آئی, کہا بھیا حسین تم قرآن کب پڑھو گے؟ یہ ظالم ہمیں دیکھ رہے ہیں. ارے کٹے ہوئے سر میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی, قرآن کی تلاوت ہوتی رہی, اللہ اکبر, جیسے ہی تلاوت قرآن ہوتی رہی عزاداران امام مظلوم مولا حسین کا اکثر تلاوت کرتے کرتے رک گیا. شمر آگے بڑھا, جیسے ہی آگے بڑھا ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کا بات تھا بھیا تلاوت قرآن کرتے کرتے کیوں رک گیا؟ ایک مرتبہ بھائی نے غور سے دیکھا. کیا دیکھا؟ بھائی نے بہن کو اشارہ کیا, بہن
زینب، لیکن ہائے عزادارو جب یہی لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا ہے نا، آنے کے بعد ارے ظالموں نے اتنا اتفاق نہ کیا، تاریخ لکھتی ہے کہ 22 سال کے بعد اس گھر میں جتنی بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ زین العابدین کی اولاد سے ہے، جو زیدی ہے، اس میں 20 سال کے بعد جناب زید نے جنم لیا، اور جیسے ہی ان کی پیدائش ہو گئی جناب زید اور امام حالت میں کیوں کہا تجھے نہیں معلوم، ارے بیٹا ہماری اماں فضا یہ وقت قریب ہے، اور اس نے مجھے پکارا ہے بیٹے تو جا، بس عزادارو جملہ سننا، محمد باقر گئے، ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا سجاد تو آ گیا، اے سید سجاد تو آ گیا، کہا میں سید سجاد نہیں ہوں، میں سید سجاد کا بیٹا محمد باقر ہوں، کہا میں نے سجاد کو بلایا تھا، کہا سجاد کو سحر دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، جناب فضا کہتی ہے نہیں نہیں باقر مجھے ان محمد سے دکھا، امام محمد باقر نے دونوں انگلیوں کا اشارہ دکھا، دیکھا امام خون کی الٹی کر رہے تھے، ایک مرتبہ جناب فضا کہتی ہے اے باقر مجھے سجاد تک پہنچا دے، اے باقر کہا کیا کرو گی، کہا کہ میں اس کا خون ایک دشت میں لے لوں گی۔ اللہ اکبر، عزادارو کہا نہیں، کہا چل زینب موجود تھی اب زینب موجود نہیں، کہا دیکھو میری بہن موجود ہے۔ اللہ اکبر، عزاداران امام مظلوم، امام محمد باقر وہاں سے واپس آئے، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا بیٹا تو میرے بعد امام ہے، میرے بعد یہ بھائیوں کی ذمہ داری تجھ پر، اس دین کی ذمہ داری تجھ پر، یہ کہہ کر روح کا فصل سری سے ارے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، ارے امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی غسل و کفن ملا، ملنے کے بعد جیسے ہی لاشاں لے کر چلے، ارے ادھر بہنیں رو رہی ہیں، اے بابا ادھر 3.5 سال کی بچی امام زین العابدین کی ارے گریہ کر رہی ہے، اے بابا ادھر امام محمد باقر ادھر گریہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب زید جب 10 برس کے ہوئے، 10 برس کے ہو گئے، چوتھے امام کے پاس آئے، کہا بابا میں نے تلوار چلانا سیکھ لی ہے اور میں نے عرب کے 50 بہادر